حقیقت کریں گے بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے زباں دوستو، ہر دیکھتی آنکھ اور ہر سنتے کان کو لودھی خاندان کی بیٹی امیمہ خان لودھی کی طرف سے السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ذہن ہے، عورت معاشرے کی پہچان ہے، اس کی شان ہے۔ صدر علی وقار عورت معاشرے کے لیے خوشی کا سامان ہے، تسکین کا باعث ہے، اپنی عزت کے نگہبان ہے۔ کہیں عورت قتل اول کی وجہ بنتی ہے تو دوسری جانب یہی عورت بقائے انسان کی ضامن بنتی ہے۔ اے عورت تجھے سلام ہے، اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ صدر علی وقار کبھی نیلسن منڈیلا تو کبھی سقراط یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت فتنہ ہے، عورت ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو کبھی عیسائیوں کی معروف و مشہور شہناء یہ کہتی ہے کہ عورت امن کی دشمن ہے، مگر یہ عورت کی عزت کو خاک میں ملانے والے اور اسلام کی بربادی کے متوالے کیا جانے کہ کیا ہے عورت۔ تم کیا جانو کہ کیا ہے عورت، تم کیا جانو کہ کیا ہے عورت۔ ماں بنے تو جنت ہے عورت، بہن بنے تو شفقت ہے عورت، بیٹی بنے تو رحمت ہے عورت، بیوی بنے تو عزت ہے عورت۔ قرآن میں بھی صاحب مقام ہے عورت، غیرت و عزت کی پہچان ہے عورت۔ صدر علی وقار اگر یہی عورت حضرت خدیجہ کے روم میں ہو تو تجارت کرتی ہے، کہیں یہ طریقے پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح بیگم رانا لیاقت علی خان بیگم سلمہ تصدق بنتی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں یہی عورت عرفہ کریم میڈم کریم مس ایمیلیہ بنتی ہے، تو کہیں عورت حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ بن کر کافروں کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، تو کہیں ام امارہ بن کر غزوہ احد میں حصہ لیتی ہے۔ چند دلائل سے یہ ثابت کروں گی صدر علی وقار کہ عورت ہی معاشرے کی پہچان ہے، اس کی شان ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوا تھا وہ کوئی مرد نہ تھا بلکہ حضرت مریم تھی، جس نے قصر یزیدی کو لرزا دیا وہ بھی کوئی مرد نہ تھا بلکہ حضرت زینب بنت علی تھی، جس کا مسئلہ رب تعالیٰ نے خود 7 آسمانوں کے اوپر سے سنا تھا، وہ بھی کوئی مرد نہ تھا بلکہ حضرت خولہ تھی، جس نے مکہ و کعبہ کو آباد کیا اور آب زمزم نوش فرمایا، وہ بھی کوئی مرد نہ تھا بلکہ حضرت ہاجرہ تھی۔ اگر بسوے ہستی میں عورت نہ ہوتی، ہنسی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی۔ والسلام۔